آپ کا جو انمپلائمنٹ ہے وہ پھر بڑھ کے کوئی 20% پہ ہو گیا ہے. آپ کی غربت جو ہے وہ 37% سے 40% پہ چلی گئی ہے. تو الٹا ہوا ہے وہ جو بھی آپ نے مراتیں لی تھی اکانومی سے. پاکستانی باہر وہ تو ہر سال 30 بلین آپ کو بھیجتے ہیں. یو اے ای نے 30 بلین اپنے واپس مانگے تو آپ نے دھڑلے سے واپس کر دیے. تو پیسے آپ کے پاس ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کے اوپر کیوں آپ اتنا انتظار کر رہے ہیں. اگر جب کرپشن منہ کو لگ جائے، جب قرضے منہ کو لگ جائیں اور جب کام نہ کر کے آپ کا گھر چلتا ہو، مفت گاڑیاں ملتی ہوں، مفت گھر ملتے ہوں، تو پھر آپ آئی ایم ایف پہ انتظار کرتے ہیں، اپنی قوم پہ انتظار نہیں کرتے. جب تک آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے، پروڈکٹیوٹی نہیں کریں گے، تو نہ ٹیکس دے سکیں گے، نہ اکانومی کو بڑھا سکیں گے، نہ امپلائمنٹ دے سکیں گے. تو آپ اسی طرح چلتے رہیں گے. کبھی آپ کا گراف اوپر چلا جائے گا، پھر کوئی نہ کوئی کرائسس آئے گا، فلڈز آ جائیں گے، زلزلے آ جائیں گے، کوئی جنگ ہو جائے گی، تو آپ کا گراف نیچے چلا جائے گا. یو این او پہ ایس ڈی جیز آئے ہوئے ہیں 17. صرف انہیں کو انفورس کر دیں آپ تو اکانومی صحیح رستے میں چلنی شروع ہو جائے. السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب جو سینئر اکانومسٹ ہیں اور بہت ساری اکانومی پہ نظر رکھتے ہیں اور بہت ساری جس سے کہیں کہ پڑھاتے بھی ہیں اکانومی کو، اور انٹرنیشنلی اور پاکستانی دونوں طرح سے پاکستان کس طرح اکانومی کو کس طرح پاکستان کی گرو کر سکتی ہے، ان تمام پہلوؤں پر بڑی گہری نظر ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، شکریہ بہت بہت. آپ بتائیے. میں ٹھیک ہوں. بالکل. اچھا سر، یہ جو بجٹ 2026-27 آنے والا ہے، یہ بجٹ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی عوام کے لیے ہوگا یا صرف آئی ایم ایف کے لیے ہوگا یہ بجٹ؟ نہیں، نہ آئی ایم ایف کا یہ بجٹ ہے، نہ عوام کا یہ بجٹ ہے. یہ تو بیوروکریسی کا بجٹ ہے اور حکومت کو چلانے کا بجٹ ہے. دیکھیں، بجٹ کے 2-3 حصے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ کہاں کہاں خرچے کرنے ہیں حکومت نے. دوسرا یہ دکھاتا ہے کہ کہاں کہاں سے ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں حکومت نے. مگر زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ کہاں سے ترقی کرنی ہے، کہاں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کہاں پرائیویٹ سیکٹر کو مراتیں دینی ہیں. عوام سے تو عموماً ٹیکس لیا جاتا ہے. ہماری عوام کا حصہ بھی 3 حصوں میں ہے. ایک جو نئی رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 11% جو ہیں لوگ وہ 90% اثاثوں کے مالک ہیں، اور 50% لوگ جو ہیں وہ 10% اثاثوں کے مالک ہیں، اور 40% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، وہ بالکل بھوکے رہتے ہیں. تو وہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کے لیے انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ بھوکے رہتے ہیں، بھوکے نہ بچے اسکول جاتے ہیں، کچی آبادیوں میں رہتے ہیں. جو اوپر کے 11% ہیں ان پہ ٹیکس بھی نہیں لگتا، وہ ٹیکس چوری بھی کرتے ہیں، وہ حکومت کی مراتیں بھی لیتے ہیں اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں. ان کے لیے بنے گا یہ بجٹ. یہ جو بیچ میں 50% لوگ ہیں جس میں مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، ان کو 3-4 قسم کے ٹیکس لگتے ہیں. ان کو ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے، انکم ٹیکس لگتا ہے جو کٹ جاتا ہے ایٹ سورس، اور ان کو لگتا ہے یہ جی ایس ٹی، اور ہڈن ٹیکس بہت سارے ہیں. سو سارا مصیبت جو ہے یہ مڈل کلاسوں پہ آتی ہے. اور یہ کیونکہ آسان ہے کہ پیٹرول کی لیویز پہ لگا کے ان سے پیسے لے لیے جائیں، جی ایس ٹی لگا کے ان سے پیسے لے لیے جائیں، انکم ٹیکس کاٹ لیا جائے، تو ان پہ بوجھ بڑھتا ہے اور بڑھے گا. کارپوریٹ سیکٹر انڈسٹری جو ہے وہ بھی 35% ٹیکس دے رہی ہے، ان پہ سپر ٹیکس بھی لگا ہوا ہے. مگر جو سروس سیکٹر ہے، جو جی ڈی پی کا کوئی 50% سے زیادہ کا حصہ ہے، اس پہ ٹیکس نہیں ہے. ان پہ لگانے کی ضرورت ہے. یہ جو لینڈ مافیا ہے ان پہ لگانے کی ضرورت ہے. یہ جو مڈل مین ہیں آرتی، ان پہ لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ بچ جاتے ہیں عموماً. آپ کے جو سٹرکچر اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی تو فیڈرل بجٹ میں بنتی ہے، مگر انڈسٹری، پانی، بجلی،
زراعت، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ سارے پروونشل سبجیکٹس ہیں. اور حکومت کا جو بجٹ ہے اس کے کہیں 33% تو پینشنوں پہ چلا جاتا ہے. 54% جو ہے وہ قرضے واپس کرنے میں چلا جاتا ہے، بلکہ قرضے کیا ان کا سود دینے میں. 14% جو ہے ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے. 8% جو ہے وہ ان پہ صوبوں پہ چلا جاتا ہے. 5-6% جو ہے وہ حکومت چلانے میں چلا جاتا ہے. اور یہ جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو ڈیفیسٹ ہے، قرضے لینے پڑتے ہیں اور قرضے لینے پڑتے ہیں. اور پھر آئی ایم ایف سختیاں کرتا ہے، جو بات آپ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے چیزوں کو کرنا ہے. تو آئی ایم ایف سبسڈیز نہیں دینے دے گا. بجلی مہنگی ہو رہی ہے، شاید 2 روپے، 1 روپیہ 75 پیسے پر یونٹ سے. تیل مہنگا ہو رہا ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے. آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، سولر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. ای وی پہ جو لوگ جہاں سے بجلی بچاتے ہیں، اس پہ خود خرچہ کرتے ہیں. تو باقی چیزوں پہ تو جی ایس ٹی زیادہ ہونے والا ہے. تو مشکلاتیں بڑھیں گی. میں نہیں مانتا کہ ٹیکس جو ہے وہ کوئی مراتے اس طریقے سے لا رہا ہے. شاید ایکسپورٹس کو یا انڈسٹری کو، جو لوگوں کے پاس طاقت ہے وہ کہیں مراتے لے لیں، مگر عوام پہ کوئی مرات نہیں ہوگی. بالکل بالکل. اچھا سر، حکومت تو دعوے کرتی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو جسے کہیں کہ پاکستان کی ترقی کا گراف اوپر کی جانب جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں پھر کیا یہ باتوں کی حد تک ہے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ بھی بات کریں تو بہت بڑا ٹیکس تنخواہ دار طبقے پر لگانے جا رہے ہیں دوبارہ سے گورنمنٹ. کوشش تو گورنمنٹ کی ہے کہ ان لوگوں سے ٹیکس لے لے جو کیا اس کا نام ٹیکس نہیں دیتے، مگر وہ نہیں، کیونکہ ان کا میکینزم خراب ہے. تو آپ کو بجلی کے بلوں میں ٹیکس آ جائے گا، آپ کو گیس کے بلوں میں ٹیکس آ جائے گا، لیویز لگ جائیں گی. مگر جو بات آپ نے کی ہے کہ دعوے کرتی ہے، دیکھیں پچھلے 1.5 سال میں تھوڑی سی ترقی ہوئی، 3.7 پہ پہنچ گئی تھی آپ کی گروتھ. آپ کا انٹرسٹ ریٹ 10% پہ آ گیا تھا. آپ کا مہنگائی جو ہے وہ 7.5-8% پہ آ گئی تھی. مگر یہ جو جنگ شروع ہوئی ایران اور امریکہ کی، اس کی وجہ سے الٹا ہو گیا. آپ کے انٹرسٹ ریٹ 11% پہ چلے گئے، آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 18% پہ چلے گئی. مہنگائی آپ کی جو گروتھ ہے وہ 3.7 سے 2.7 پہ آ گئی. آپ کا جو ان امپلائمنٹ ہے وہ پھر بڑھ کے کوئی 20% پہ ہو گیا ہے. آپ کی غربت جو ہے وہ 37% سے 40% پہ چلی گئی ہے. تو الٹا ہوا ہے وہ جو بھی آپ نے مراتیں لی تھی اکانومی سے. اب دیکھیں کہ اس بجٹ میں کیسے وہ ملک جو تیل منگواتا ہے، وہ ملک جو بجلی بھی باہر کے تیل سے پیدا کرتا ہے، وہ ملک جس کے اوپر سرکولر ڈیٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ 134 سال میں بھی واپس نہیں کر سکیں گے. تو وہ ملک اور آئی ایم ایف سے بھی کیا ہوا ہے، جس کے بچے تعلیم یافتہ ہی نہیں ہیں، تو اس میں کیا ترقی کرنی ہے. دعوے تو وہ اوپر والے 18-20% پہ کے لیے ہی ہیں. باقی نہ کسی کے پاس روزگار ہے، نہ کسی کے سر پاس تعلیم ہے، نہ کسی کے پاس. بالکل بالکل سر، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بجٹ ہے یہ اسلام آباد کی بجائے آئی ایم ایف کے آفس میں بنتا ہے، اور اس طرح کی مطلب یہ آئی ایم ایف کے زیادہ قریب ہوتا ہے، نہ کہ پاکستانی عوام کے قریب ہو یہ بجٹ. تو اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کی اکانومی آئی ایم ایف پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے یا آئی ایم ایف کے بغیر بھی چلا سکتی موجودہ گورنمنٹ؟ جی بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ ہے کہ آپ جب اپنے آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ سعودی عرب اور یو اے ای اور چین اور سے قرضے لے رہے ہیں، تو پھر ان کی ماننی پڑ رہی ہے آپ کو بہت ساری چیزیں. حالانکہ بہت ساری چیزیں ہم نہیں بھی مان رہے. وہ کہتے ہیں غربت دور کرو، آپ غربت دور نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی کرو، آپ ٹرانسپیرنسی نہیں کہہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ
آپ سزائیں دیں جو کرپٹ لوگ ہیں, آپ ابھی کچھ نہیں کر رہے. سو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ بیوروکریسی کا بجٹ ہے, مگر جو بات آپ نے کی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف سے پورا قرضہ جو آپ نے لیا ہوا ہے وہ $5 بلین ہے, اور جو لینا ہے وہ $7.3 بلین ہے. مگر جو پاکستانی باہر کرتے ہیں وہ تو ہر سال 38 بلین آپ کو بھیجتے ہیں. ابھی یو اے نے 3 بلین اپنے واپس مانگے تو آپ نے دھڑلے سے واپس کر دیے. آپ نے یورو بانڈ بھی واپس کر دیے, 5 بلین آپ نے واپس کر دیے. تو پیسے آپ کے پاس ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کے اوپر کیوں آپ اتنا انکسار کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستانی اس یوتھ کو کہیں نہ کہیں سکلز, کہیں نہ کہیں ہنر دے کے دنیا میں بھیج دیں, اپنے ملک میں ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دیں, تو آپ آئی ایم ایف کے بغیر بھی ملک میں آبادی بھی زیادہ ہے, جس میں بچے زیادہ ہیں, 60% یوتھ ہے, پانی ہے, مدنیات ہیں, زرعی زمین ہے, موسم اچھے ہیں, محنتی لوگ ہیں. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے بغیر ترقی نہ کر سکیں. آپ کر سکتے ہیں, مگر جب کرپشن منہ کو لگ جائے, جب قرضے منہ کو لگ جائیں, اور جب کام نہ کر کے آپ کا گھر چلتا ہو, مفت گاڑیاں ملتی ہوں, مفت گھر ملتے ہوں, مفت نوکر ملتے ہوں, تو پھر آپ آئی ایم ایف پہ انتظار کرتے ہیں, اپنی قوم پہ انتظار نہیں کرتے. یہ بدلنا پڑے گا. جو انگریزوں کا نظام دیا ہوا ہے اس کو پرو پیپل کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. بالکل بالکل لوگ سولر. بالکل. اچھا سر, جی آپ جو کا پاکستان کی معیشت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ کیوں اس معیشت کو 75 سال سے ہم بہتر نہیں کر سکے؟ ہم عام پاکستانی کو کوئی بہتر لائف سٹائل نہیں دے سکے, ہر چیز مہنگائی ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. کون سی ایسی بیماری ہے جو پاکستانی معیشت کو چمڑی ہوئی ہے اور وہ اس سے جان نہیں چھوڑ؟ جی, سب سے پہلے تو نالائق لوگ جو ہیں وہ حکومتوں میں اوپر آ جاتے ہیں, رشوتیں دے کے, رشوتیں لے کے. یہ جو 2 لاکھ لوگ جو ہیں جن کو آپ نے مفت گاڑیاں اور گھر دیے ہوئے ہیں, وہ کام نہیں کرتے جو عوام کی خدمت کرنی ہے, اور ان کی تنخواہیں بڑھتی جا رہی ہیں. مگر جو آپ بیماری کہہ رہے ہیں, تو آپ نے ایگریکلچر ریفارمز نہیں کیے ہوئے. آپ کا پانی ختم ہو رہا ہے, آپ فوڈ سیکورٹی آپ کی نہیں ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے. دوسری طرف آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی اب ٹیکسٹائل کے علاوہ کوئی ایکسپورٹیبل نہیں ہے. آپ کا جو آئی ٹی سیکٹر ایکسپورٹیبل ہے اس پہ آپ نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, ایکسپورٹ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. آپ نئی جدید تعلیم ہی نہیں دے رہے اپنے بچوں کو. تو وہ تینوں چاروں عوامل جو ہیں, 5 ہیں ویسے تو. ایک یہ ہے کہ آپ کے مزدوروں کی پروڈکٹیوٹی دنیا میں سب سے کم ہے. دوسری آپ کی زمین کی پروڈکٹیوٹی دنیا سے کم ہے. تیسرا آپ کے جو انٹرپرینور 1% ہیں جو بہت اچھے ہیں, اس کے علاوہ آپ چھوٹے کاروباریوں کو کی مدد ہی نہیں کرتے, اس پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے. اور چوتھا, مشینیں بھی آپ باہر سے منگواتے ہیں, آپ پیسہ بھی باہر سے لے رہے ہیں. اور 5واں, حکومت خود اپنا ہاتھ ہر کام میں رکھے ہوئے 36 ادارے بنائے ہوئے ہیں جو آپ سے ٹیکس بھی مانگتے ہیں, رشوت بھی مانگتے ہیں, آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں, اور آپ کو بڑھنے بھی نہیں دیتے. تو جب تک آپ کے ملک میں انڈسٹری نہیں بڑھے گی, جب تک آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے, پروڈکٹیوٹی نہیں کریں گے, تو نہ ٹیکس دے سکیں گے, نہ اکانومی کو بڑھا سکیں گے, نہ امپلائمنٹ دے سکیں گے. تو آپ اسی طرح جو ہے چلتے رہیں گے. کبھی آپ کا گراف اوپر چلا جائے گا, پھر کوئی نہ کوئی کرائسس آئے گا, فلڈز آ جائیں گے, زلزلے آ جائیں گے, کوئی جنگ ہو جائے گی, تو آپ کا گراف نیچے چلا جائے گا. تو بڑی سیریس ریفارم, اسپیشلی بیوروکریٹک اور لیگل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. قوم کو جو ہے سیکورٹی کی ضرورت ہے, قوم کے بچوں کو تعلیم اور سکلز کی ضرورت ہے, جدید 21ویں صدی کی سکلز, تاکہ وہ خود ہی اپنا روزگار دیں. اور یہ مشکل نہیں ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. آپ نے صرف ان کو انسینٹیوز دینے ہیں بجٹ میں, آپ نے ان کو مراتیں دینی ہے بجٹ میں کہ جی آپ آئی ٹی کو, آپ سولر سیکٹر کو, آپ
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप आईटी के थ्रू डॉक्टर्स और वकील और इंजीनियर और प्रोफेसर अपनी रिसर्च को बाहर बेच लें, इसकी इजाजत देनी पड़ेगी और आईपीपीएस का गला घोंटना पड़ेगा। आप जब तक ये आईपीपीएस को इजाजत होगी कि वो सरप्लस डेट को बढ़ाते रहें, जब उनको इजाजत होगी कि वो कैपेसिटी चार्जेस लेते रहें, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो महंगी ही रहेगी, और जब वो महंगी रहेगी तो आप ना एक्सपोर्ट कर सकेंगे ना डॉलर्स खरीद सकेंगे, तो फिर आपके डिपेंडेंस आईएमएफ और सऊदी अरब के और यूएई के कर्जों पे रहेगी, और फिर वो डिक्टेट कराएंगे आपको। तो इस खुद मुख्तारी के लिए जरूरी है कि आप इस मुल्क के बच्चों को सिर्फ एक बात कह देता हूँ कि ये यूएनओ के एसडीजीज आए हुए हैं 17, सिर्फ उन्हीं को एनफोर्स कर दें आप, तो इकोनॉमी सही रास्ते में चलनी शुरू हो जाएगी। मगर बहुत जरूरी है कि इस मुल्क के बच्चों को जदीद तालीम इसकी सस्ती कर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए जो पाकिस्तानी मईशत को ठीक तरह से चलने नहीं दे रहे, जिसमें टैक्सेस है, गरीब पर टैक्सेस लग रहे हैं, जो इलीट क्लास है उस पर उस तरह टैक्सेस नहीं लग रहे। तो ये तमाम चीजें आपने बताई। अगर आप वजीर खजाना होते पाकिस्तान के, और तो आप कौन से इनकलाबी फैसले करते, आप कौन से समझते हैं इस तरह की चीजें हो सकती थी, और अगर आप बनते वजीर खजाना और आप वो फैसले करते जो पाकिस्तान की मईशत को एक, जिसे कहें कि बेहतरी की जानिब ले जाते पाकिस्तानी मईशत? देखें, पहली बात तो ये है कि आप आईएमएफ से जान छुड़ाइए, उनके 7.5 बिलियन या 7.5 बिलियन जो है उनको वापस कीजिए और थैंक यू कहिए कि जी आप, हम जब आपकी एडवाइस लेना चाहेंगे हम ले लेंगे। दूसरी बात यह है कि जिन मुल्कों से आपने कर्जे लिए हुए हैं, चीन से, सऊदी अरब से, उनसे आप कहिए कि 10 साल के लिए हमें इजाज़त दे दें कि हम इसका सूद ना दें। वो हम वादा करते हैं कि हम गुर्बत को बेहतर करने के लिए और पानी को स्टोर करने के लिए लगा देंगे। तीसरी बात यह है कि हम जो है ये जो टैक्स निज़ाम है इसको, मेरा तो ये ख्याल है कि बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो तरक्की कर रहे हैं उन पर से टैक्स उड़ा दें, और बहुत सारे शोबे जिसमें आईपीपीज हैं जो तरक्की नहीं कर रहे और तरक्की को रोक रहे हैं उस पर टैक्स बढ़ा दें, ताकि और जीएसटी जो है वो 10% पे ले आए, ताकि लोगों को कोई थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखिए कि सोलर पैनल्स और वो जितनी टेक्नोलॉजी आप बाहर से मंगवा रहे हैं और आप बना सकते हैं, उस पर टैक्स ख़त्म करते हैं, बल्कि इजाज़त दें कि लोग बनाएं भी और एक्सपोर्ट भी करें। और इन दैट कॉन्टेक्स्ट रॉ मटेरियल, मशीनों, इन पे टैक्स खत्म कीजिए, हुकूमत का हुजम नीचे कीजिए, और एक सर्वे करके जो नालायक और करप्ट अफसर हैं उनको फारग कीजिए। उसकी जगह आप जो ऑनेस्ट और काम करने वाले लोग हैं उनको ऊपर लेके आइए, वो खुद ही। और छोटे कारोबारियों को जो फरोग दीजिए, रास्ते दीजिए, और ये जो इजाजत दी हुई है एफबीआर को कि दुकान दुकान पे जाके टैक्स इकट्ठा करे, ये बंद कीजिए। इसकी जो पावर है एफबीआर की, उसको कंट्रोल कीजिए, उसको जुडिशियल पावर तो होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होनी चाहिए उसके पास। वो पावर नैब के पास होनी चाहिए। और फैसला करें कि इस मुल्क से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, इस मुल्क से जो पैसा बाहर जा रहा है, इस मुल्क से जो सरमाएदार पैसा बाहर जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप स्टेप दीजिए ताकि वो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये चीज़ें 5 साल के अंदर ठीक हो सकती हैं। डायरेक्शन ठीक करनी है, अवाम हमारी खुद ही ठीक कर लेते हैं, करने की इजाज़त। आप हर चीज़ पे तो बंदे बिठाए हुए हैं जो आके दरवाज़ा खटखटा के इंडस्ट्री का कहते हैं जी ये खराबी है पैसे दे दो, वो खराबी है पैसे दे दो। ऐसे नहीं चलेगा। आप बड़ी सख्ती से ब्यूरोक्रेसी का हाथ निकालना पड़ेगा कारोबार से, और छोटे कारोबारियों को इजाजत देनी पड़ेगी कि वो एक्सपैंड कर लें अपना कारोबार। और
جی جی بات کیجیے. بالکل بالکل جی. تو ناظرین، جس طرح کے سب سے بڑا، جتنے بھی ہم پاکستان کے اکانومسٹ سے بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے. آئی ایم ایف سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی اگر پاکستانی عوام کو ہم نے کوئی ریلیف پہنچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری لوگ ہیں اور چھوٹے لیول پر کاروبار کر رہے ہیں ان کو ہمیں ان کے لیے بہت ساری چیزوں میں آسانیاں کرنی پڑیں گی. ہمیں بزنس کو آسان کرنا پڑے گا پاکستانی عوام کے لیے. تو پھر جا کے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہتر ہو سکتی ہیں. فی الحال کے لیے ناظرین معمر قذافی کو اور ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کو نیا دور سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.